جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو لہلہاتے ہماری زرعی اراضی آج ہیں، جس میں یلو ریولوشن آ چکا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ہماری جو ایریا کوریج یا پروڈکشن ہو اس میں انکریز ہوتا رہتا ہے۔ اس سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ضلع اننت ناگ میں، جو پوری کشمیر میں جو ہمارا کلٹیویبل ایریا ہے انڈر آئل سیڈ، وہ اننت ناگ میں ہی زیادہ ہے۔ تو روز بروز ہم اس میں ہماری کوشش رہتی کہ ہم اس میں انکریز کرتے جائیں گے۔ اس سال چونکہ ہم نے جو 25,234 ہیکٹیئر جو ہے وہ انڈر آئل سیڈ کراپ ہم نے لایا ہے۔ اس سال ہم نے کچھ ورائٹیز جو یہاں نارملی ہوا نہیں کرتی تھی، اس سال بھی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ان کا جو میچورٹی سٹیج ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن ہم نے ان ایریاز میں اس آئل سیڈ کو گرو کیا ہے جہاں پہ ہمارا پیڑی نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ وہ رین فیڈ ایریاز جو ہمارے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے اس کا ایریا ایکسپینشن کیا ہوا ہے، کیونکہ آئل سیڈ ہمارے روزمرہ کی ضروریات ہے۔ ہر کسی ہماری جو ڈشز ہے اس میں آئل کا رول رہتا ہے، اس لیے اس کی کافی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اگر اننت ناگ کی میں بات کہوں، 98,000 کلو لیٹر جو ریکوائرمنٹ ہے آئل سیڈ کی ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہے۔ اگر 2 سال میں پیچھے جاؤں تو ہماری جو ڈپینڈنسی ہوا کرتی تھی آؤٹ سائڈ اسٹیٹ فار آئل، وہ اراؤنڈ 70-75% جو ہوا کرتی تھی، لیکن 2023 کے بعد جو ہماری ڈپینڈنسی جو تھی وہ بہت کم جو ہے نیچے آ گئی ہے، وہ 40% تک بھی آ چکی ہے۔ اس سال میرا پورا یقین ہے کہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈکریز ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہمارے جو نارملی ہمارے جو سیزنز ہے عام حالات میں ایک کراپ ہوا کرتا تھا، لیکن آج ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی کاوشوں کی وجہ سے اور ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہم نے کراپنگ انٹینسٹی جو ہماری ہے وہ ہم نے انکریز کی ہے، وہ 182% تک جا پہنچی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ 2-4 سال میں بالکل زیرو تک ہم لے آئیں گے۔ اس میں آپ کا بھی ساتھ ہوگا، ہمارے زمیندار بھائیوں کا بھی ساتھ ہوگا، اور ہم ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ان کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑا رہیں گے۔